الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی پیاری پیاری اسلامی بہنیں، آج 1414 سنہ ہجری کی 10ویں محرم کی شب ہے، یعنی شب عاشورہ، اور ہم سب کے سب یہاں پر جگر گوشہ فاطمہ، جگر پیوند مرتضی، راکیب دوش مصطفیٰ، بے کسے دشت کربلا، سید الشہداء، امام ہمام، امام عرش مقام، امام جنت مقام، امام عالی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، اور آپ کے رفقا کی بے مثال قربانی کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، سرکار مدینہ، قرار قلب و سینہ، سلطان باقرینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول ہے کہ بعد نماز فجر صحابہ کرام علیہ الرضوان کی طرف چہرے انور کر لیا کرتے ہیں، اور سرکار عالی وقار، مدینے کے تاجدار، غریبوں کے غمگسار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے ضیاء بار سے وہ تجلیات و انوار ظاہر ہوتے کہ اگر غمگین دیکھتا تو اس کے غم غلط ہو جاتے ہیں، مصیبت زدہ دیکھتا تو اپنی مصیبتوں کو بھول جاتا۔ ایک دن نماز فجر کے بعد خلاف معمول نبیوں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد صحابہ کرام علیہ الرضوان کی طرف رخ انور کرنے کے بجائے حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ساتھ لے کر مسجد نبوی شریف سے تشریف لے گئے، اور شہزادی کونین، خاتون جنت، سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کاشانہ اقدس پر پہنچ کر حضرت مولا علی سے فرمایا، علی دروازے پر کھڑے رہنا، کسی کو اندر مت آنے دینا، کیونکہ حسین کی ولادت ہوئی ہے، آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، وہ سب مبارکباد دینے آ رہے ہیں۔ یہ فرما کر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ رہا گیا،
وہ بھی پیچھے پیچھے آ گئے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بتایا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی مصروف ہیں. دراصل بات یہ ہے کہ حسین کی ولادت ہوئی ہے اور 4,24,000 فرشتے مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی اور دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی آ گئے. کچھ دیر کے بعد سرکار نامدار دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے. تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان نے گھیر لیا اور نواسے کی آمد پر مبارکباد دینے لگے. اسی طرح انہوں نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی 4,24,000 فرشتوں والی بات بھی سنائی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سن کر حضرت مولا علی سے استفسار فرمایا, علی تمہیں اس بات کا کیسے علم ہوا؟ عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے فرشتوں کو گروہ در گروہ اترتے دیکھا, وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور اپنی تعداد بھی بتاتے جا رہے تھے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکرا کر ارشاد فرمایا, علی کو اللہ تعالی نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے. پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا, میں تمہیں ایک عجیب تر واقعہ سناتا ہوں. ان فرشتوں میں ایک اپاہج فرشتہ بھی تھا جس کے نہ تو پر تھے نہ ہی ہاتھ پاؤں. میں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو رو کر کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ملائکہ مقربین میں سے تھا. ایک دن آسمان کا دروازہ کھلا پایا تو میں نے زمین پر جھانکا, مجھے ایک بے دست و پا شخص نظر آیا. میں نے اسے دیکھ کر کہا, اس شخص کو زندگی سے کیا سروکار, اس کے لیے تو مر جانا ہی بہتر ہے. بس پھر کیا تھا, مجھ پر اللہ عز و جل کا عتاب نازل ہو گیا. پر جل گئے, ہاتھ پاؤں کٹ گئے, اوندھے منہ زمین پر گر پڑا اور ایک جزیرے میں 700 سال تک پڑا رہا. ولادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فرشتے مبارکباد دینے جا رہے تھے. مجھے انہوں نے پہچان لیا اور آپ کی بارگاہ تک لے آئے تاکہ حرمت حسین کا صدقہ آپ میری سفارش فرمائیں. آپ کی دعا پر یقیناً اللہ عز و جل مجھے معاف فرما دے گا. گفتگو جاری رکھتے ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس فرشتے کے لیے دعا مانگی تو جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی, آقا اللہ عز و جل نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے. حسین سے لپٹی ہوئی چادر فرشتے کے وجود سے لگائیے. میں نے ایسے ہی کیا تو وہ تندرست ہو کر پہلی حالت پر آ گیا. اچانک اس نے رونا شروع کر دیا. میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو بتایا, حسین کے لیے روتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ زمین والوں کے شر و فساد سے وہ شہید ہو جائیں گے. میں نے پوچھا, اسے کون شہید کرے گا؟ عرض کیا, آقا جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمائیے. میں نے جبرائیل علیہ السلام سے استفسار کیا, اسے کیسے پتا چلا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی, ولادت حسین سے 1000 سال قبل اللہ عز و جل نے اس فرشتے کو صرف اس لیے پیدا فرمایا تھا کہ شہادت حسین کے بعد یہ ان کے مزار پر پہرا دیا کرے گا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تمام فرشتے آسمان کی طرف پرواز کر گئے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور پیاری پیاری اسلامی بہنوں جو مجھے پردے میں سن رہی ہو, امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کی شان پاک میں بے شمار فضائل ملتے ہیں.
نمونتاً ایک فضیلت آپ کی خدمت میں نے ابھی گوش گزار کی. آپ اندازہ لگائیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا بلند و بالا ہے کہ آپ کی ولادت ہوئی تو 4,24,000 فرشتوں نے مبارکباد دینے کے لیے حاضری دی.